النحو في الكلام كالملح في الطعام۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے اب تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ کتاب النحو کا تیسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کل جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اسے اصطلاحاً اس کا ریوائز کر لیا جائے۔ تو کل ہم لوگوں نے مرکب مفید کی ایک قسم پڑھی تھی جسے ہم کلام کہتے ہیں، بعض لوگ جملے سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس سبق میں ہم نے کلام کے کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں اور کلام کے لیے کیا شرط ہے، کتنے کلموں سے مل کر بنتا ہے، یہ پڑھا تھا۔ اس میں مسند اور مسند الیہ بھی زیر بحث آیا تھا، اور جملے فعلیہ کسے کہتے ہیں، جملے اسمیہ کسے کہتے ہیں، اور اسناد کیا چیز ہوتی ہے، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو یہ کل کے مشمولات تھے۔ جس نے نہ سنا وہ کتاب النحو کا دوسرا سبق چینل پر جا کر سن سکتا ہے، اور اگر کوئی گزشتہ سبق کے متعلق کنفیوژن ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہمارا مرکب غیر مفید کی تقسیم سے ہے، یعنی گزشتہ کل ہم نے مرکب مفید کی تقسیم اور تعریف سے بحث کی تھی، اور آج کتاب النحو میں ہم مرکب غیر مفید کی تقسیم سے بحث کریں گے کہ مرکب غیر مفید کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے تو یہاں پہ مرکب غیر مفید کی صرف 2 قسمیں بیان کی جائیں گی، اور باقی جو تقسیمات ہیں اور باقی جو قسمیں ہیں وہ آگے بیان کی جائیں گی۔ آج کا سبق ہمارا قدرے چھوٹا ہے لیکن نہایت اہم ہے، اور اس پہ کافی توجہ دینی چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کی تقسیم۔ مرکب غیر مفید ہم سمجھ چکے ہیں کسے کہتے ہیں۔ ایسا مرکب، رکبہ جوڑنا، مرکب اس طور پر اسے جوڑا گیا ہو کہ اس سے فائدہ نہ حاصل ہو رہا ہو، سننے والے کو اس سے فائدہ 2 طرح کا بتایا اس کتاب میں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ خبر میں کوئی فائدہ حاصل ہو، مثلا ہم نے کہا اکل زید، زید نے کھانا کھایا، تو یہاں پر خبر میں یا یاکل زید، زید کھانا کھاتا ہے، تو یہاں خبر میں اضافہ ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے۔ یا فائدہ اس طور پر ہو کہ اس سے طلب کے، تمنا کے یا آرزو کے معنی حاصل ہوں، جیسے ہم کہیں اکل، تم کھانا کھاؤ، تو یہاں پر کوئی خبر تو نہیں حاصل ہو رہی لیکن سننے والے کو یہ ضرور پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، کسی چیز کی آرزو کر رہے ہیں۔ تو ہر وہ مرکب جس سے اس طرح ان 2 فائدوں میں سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کا دوسرا نام بھی بیان کر دیا تھا۔ مرکب غیر مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب غیر مفید کا دوسرا نام ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص، یہ ہے مرکب غیر مفید کا دوسرا نام، ٹھیک ہے، مرکب غیر مفید کا۔ تو مرکب غیر مفید یا ناقص کی کئی قسمیں ہیں، یہاں پر انہوں نے وضاحت کر دی کہ کئی قسمیں ہیں، لیکن ہم یہاں پر بحث کن سے صرف کریں گے؟ 2 سے کریں گے، جو کہ ان کی تمام قسموں میں سب سے بنیادی ہیں اور جس کا سمجھ لینا بہت سی چیزوں کو سمجھ لینے کے مترادف ہے۔ مرکب اضافی، سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ اس میں مرکب تو سمجھا ہوا ہے، اضافی کسے کہتے ہیں؟ اضافی یہ لفظ ہے اضافہ یضیف اضافتاً، باب افعال سے۔ اضافت کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی نسبت کسی دوسرے چیز کی طرف کرنا، اسناد کے ہی معنی میں ہے، لیکن اسناد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اسناد سے فائدہ بخش نسبت حاصل ہو جاتی ہے اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے پوری، لیکن یہاں جو اضافت اور جو نسبت ہوتی ہے اس سے بات پوری طور پر واضح نہیں ہوتی ہے۔ تو جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس میں بھی ظاہر سی بات ہے جب یہ مرکب ہے تو اس میں 2 کلمے ہوں گے، لیکن 2 کلمے اس طور پر نہیں ہوتے ہیں کہ اس سے فائدہ حاصل ہو، لہٰذا جو 2 کلمے ہوں گے تو اگر مرکب مفید ہوتا ہے تو اس میں 2 کلمے ہوتے ہیں، ایک کو ہم مسند الیہ کہتے ہیں، لیکن مرکب اضافی میں جب 2 کلمے مرکب ہوں گے تو ہم ایک کو مضاف کہتے ہیں اور ایک کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف ایسا کلمہ جس کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جائے، اضافہ سے اس میں مفعول ہے، مضاف ایسا کلمہ جس کی نسبت کسی کی طرف کی جائے۔ مثلا ہم کہہ رہے ہیں کتاب زیدن، تو یہ جو کتاب ہے ہم کتاب کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ زید کی طرف کر رہے ہیں، کہ کتاب کس کی ہے؟ کتاب زید کی ہے۔ اسی طرح ہم کہیں صلاۃ اللیل، رات کی نماز، نماز کب کی ہے؟ رات کی ہے۔ یا اسی طرح ہم کہیں باب الحدید، لوہے کا دروازہ، تو یہاں پر دروازہ کس کا ہے؟ لوہے کا ہے۔ تو یہ جو پہلا ورڈ جو ہے جس کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جا رہی ہے، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ کس چیز کا ہے یا کب کا ہے یا کس کا ہے۔ یہ 3 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں جو
پہلا ورڈ ہوگا اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ اسے ہم مضاف سے جانتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت کی گئی ہے، جس کی طرف کسی چیز کو متعلق کیا گیا ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی جس کی طرف کسی چیز کو منسوب کیا گیا ہے۔ مثال دی ہے جیسے غلام زید، زید کا غلام، تو اضافی سے بات سمجھ میں آ گئی۔ اضافہ یضیف اضافتاً، یعنی کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کرنا، کسی کی طرف کیا بولتے ہیں اس سے متعلق کرنا۔ اضافت اور اسناد میں فرق یہ ہے کہ اسناد میں فائدہ بخش چیز ہوتی ہے، یعنی بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو اضافت ہوتی ہے اس میں بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں غلام زید، زید کا غلام، تو اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ زید کا غلام ہے یا وہ زید کا غلام ہے، یا زید کا غلام آیا یا زید کا غلام گیا، یہ کوئی بات کسی طور سے واضح نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ مرکب اضافی جو ہے یہ کس کی قسم ہے؟ یہ مرکب غیر مفید، جسے ہم مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، اس کی ایک قسم ہے۔ تو مرکب اضافی میں دو جز ہوتے ہیں، ایک مضاف جس کی نسبت کی جائے جو کہ پہلا ورڈ ہوتا ہے، اور دوسرا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے، اور عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے غلام زید میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو غلام ہے، یہ غلام جو ہے یہ مضاف کہلائے گا، اور یہ جو زید ہے یہ کیا کہلائے گا؟ مضاف الیہ کہلائے گا۔ لیکن اردو میں اس کے برعکس ہوتا ہے، اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ تو دیکھیے زید جو ہے پہلے آیا اور غلام بعد میں آیا، تو یہ بھی ایک انشاء بنانے میں اس سے مدد ملتی ہے کہ جو اگر اردو میں مضاف الیہ کی سینٹنس آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو مضاف کو جو ہے جو اردو میں پہلے آیا ہے اسے آپ لاسٹ میں لائیے، اور جو اخیر میں آیا اسے آپ پہلے لے آئیے۔ بہرحال تو مضاف پہلا کلمہ ہوتا ہے جس کی نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے۔ تو یہ مرکب اضافی مرکب غیر مفید کی پہلی تقسیم ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب توصیفی، اور دوسری قسم مرکب غیر مفید کی کیا ہے؟ مرکب توصیفی، ایسا مرکب، ایسے دو کلموں کا جملہ جس میں وصف بیان کیا گیا ہو، ایسے دو کلموں کا جملہ جس میں وصف، جس میں صفت بیان کی گئی ہو، جس میں کوالٹی، جس میں ایٹریبیوٹ یا جس میں ایڈجیکٹو بیان کیا گیا ہو، تو ایسے مرکب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ وصف، وصف یصف، وصفاً معنی ہوتا ہے کسی چیز کی وصف بیانی کرنا، اور توصیف بھی وصف توصیفاً، یعنی کسی چیز کی وصف بیانی کرنا وصف کے ہی معنی میں ہے۔ تو ایسی ترکیب اور ایسا کلمہ، ایسا جملہ جس میں وصف بیان کیا گیا ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے صرف وصف سے فائدہ بخش نسبت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا ہے؟ مرکب غیر مفید کی دوسری قسم ہے۔ مرکب توصیفی کیا ہے؟ مرکب غیر مفید کی دوسری قسم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس میں بھی دو جز ہوں گے، تو پہلے جز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موصوف کہتے ہیں۔ پہلے جز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موصوف کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ موصوف وصف یصف کا اسم مفعول ہے، موصوف جس کی صفت بیان کی جائے، یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں اچھا لڑکا، تو یہ جو ہم نے اچھے ہونے کی جو ہم نے تعریف بیان کی ہے، یہ کس کے لیے بیان کی ہے؟ لڑکے کے بارے میں بیان کی ہے، تو اب لڑکا کیا ہوگا؟ موصوف ہوگا۔ اور کیا چیز بیان کی ہے، کس چیز کے ذریعے سے ہم نے اس کی وہ تعریف بیان کی ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ صفت کہلائے گی۔ تو جس میں پہلا اسم موصوف اور دوسرا صفت ہو۔ مرکب اضافی میں پہلا اسم مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ، اور مرکب توصیفی میں پہلا موصوف ہوتا ہے اور دوسرا صفت ہوتا ہے۔ تو موصوف جس کی صفت بیان کی جائے، یعنی جس کی اچھائی، برائی، خوبی، اس کے فضائل، اس کے محاسن یا اس کی قباحتیں، اس کی برائیاں جس کی بیان کی جائیں اسے ہم موصوف کہتے ہیں، اور جس لفظ کے ذریعے سے اس کی خرابی، خوبی، اچھائی یا بھلائی بیان کی جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ اسی کو انگلش میں ایڈجیکٹو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے رجل فاضل، جیسے رجل فاضل، تو یہاں پر دیکھیے رجل کیا ہے؟ موصوف ہے۔ رجل کیا ہے؟ موصوف ہے، یعنی اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور فاضل کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے رجل کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو ہم رجل کو موصوف کہیں گے اور فاضل کو صفت کہیں گے۔ اور عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، لیکن اردو میں اس کے برخلاف ہوتا ہے، ہم پہلے صفت لاتے ہیں پھر موصوف لاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا لڑکا، بڑا گھر، تو یہ بڑا کیا ہے؟ گھر کی صفت ہے، اور گھر کیا ہے؟ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو موصوف بعد میں آ رہا ہے اور صفت پہلے آ رہا ہے۔ تو یہ موصوف صفت ہے جس کے ذریعے سے ایک ترکیب بنتی ہے جسے ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں، اور یہ مرکب توصیفی کس کی قسم ہے؟ مرکب غیر مفید، یعنی جس کا دوسرا نام مرکب ناقص ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہیں جو کہ مرکب غیر مفید کی اہم ترین ہیں، جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے قواعد یہ ترکیب کیسے بنتی ہے، آگے یہ بیان کیے جائیں گے کہ موصوف صفت میں کیا اعراب ہوتا ہے، کتنی مطابقت ہوتی ہے، مضاف الیہ پر کیا اعراب آتا ہے، یہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ اس کے آگے انہوں نے نوٹ چڑھا دیا، اس کے سوا کئی قسمیں مرکب غیر مفید کی ہیں جن کا بیان آگے مذکور ہوگا، یعنی غیر مفید کی اور جو مزید قسمیں وہ بھی بیان کی جائیں گی، مثلا
موصول صلہ ہو گیا یا اشارے والے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی مرکب غیر مفید ہوتی ہیں، تو اس کا بیان آگے آئے گا۔ تو بنیادی طور پر آج ہم لوگوں نے یہ دو چیزیں پڑھی، مرکب غیر مفید کی تقسیم، سب سے پہلی تقسیم مرکب اضافی جس میں دو جز ہوتے ہیں، پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں، مضاف جس کی نسبت کی جائے اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جز ہم نے پڑھا مرکب توصیفی جس میں کسی چیز کی اچھائی، خوبی، بھلائی یا برائی بیان کی جائے، اسے ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اس کے پہلے جز کو موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی جائے اور صفت جس کے ذریعے سے صفت بیان کی جائے تو یہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ یہ مرکب غیر مفید کی قسم ہے، اور مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ جس سے سننے والے کو فائدہ بخش نسبت حاصل نہ ہو اور ابھی بھی اس جملے کو پورا کرنے کے لیے دوسری چیزوں کی ضرورت پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرکب غیر مفید ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل کلمات ثلاثہ کے خواص پڑھیں گے۔ تو آج ہم لوگوں نے مرکب غیر مفید پڑھا، جس میں ایک چیز تھی مرکب اضافی جسے انگلش میں پوزیٹیو کیس کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں فرحان's ہاؤس، فرحان کا گھر، تو اس میں بھی اضافت کی گئی ہے۔ گھر کی اضافت کس کی طرف کی گئی ہے؟ فرحان کی طرف کی گئی۔ تو ایسے بیت زیدن یا غلام رجل، یہ بھی کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، لیکن اس سے مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس وجہ سے اسے مرکب غیر مفید کی ایک قسم مانا گیا ہے۔ اور مرکب توصیفی جس میں وصف بیانی کی جاتی ہے، کسی کی اچھائی، بھلائی یا برائی سے بحث کی جاتی ہے، تو یہ بھی مرکب غیر مفید کی ایک قسم ہے، دوسری قسم ہے۔ اور مرکب اضافی کے دو جز ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، اور مرکب توصیفی کے دو جز ہوتے ہیں، ایک کو موصوف کہتے ہیں اور ایک کو صفت کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق مختصر سا ہے لیکن نہایت اہم ہے، آپ لوگ نہایت غور سے پڑھیں اور اس کی جو بھی اصطلاحات آئی ہیں، مضاف، مضاف الیہ، موصوف، صفت، موصوف کسے کہتے ہیں، صفت کسے کہتے ہیں، مضاف کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آگے کے جو اسباق ہیں اسے سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ کل ہم لوگ کلمات ثلاثہ کے خواص پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔